بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز میں لمبا قیام کرنے والا کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: موت کی تکلیف سے۔ سوال: کون سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب: سورت اخلاص۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنے سال رہے؟ جواب: 30 سال۔ سوال: کون سی عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد کو۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز۔ سوال: کون سی نیکی ایسی ہے جس کا ثواب سکھانے والے کو بھی ملتا ہے؟ جواب: ہر وہ نیکی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر وضو کے نکاح ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، ہو جائے گا۔ سوال: کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ جواب: جی ہاں، آئے گی۔ سوال: ناپسندیدہ بیماری کون سی ہے؟ جواب: کھانسی، زکام اور خارش۔ سوال: کون سا جانور صرف شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب: گدھا۔ سوال: قرآن میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال: کیا آن لائن کام میں کمائی کرنا حلال ہے، خاص طور پر جہاں کبھی کام تو کبھی آرام ہوتا ہو؟ جواب: جی ہاں، اگر آپ کی کمائی جائز اور حلال طریقے سے ہو، جیسے آپ کی مہارت یا محنت سے، تو یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اپنی محنت سے کمائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محنت سے کمائی سب سے بہتر ہے، البتہ دھوکہ، جھوٹ یا ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال حرام ہے۔ سوال: کیا فطری رجحانات یا خیالات جنہیں بند کرنا مشکل ہو، گناہ سمجھے جائیں گے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالت سے زیادہ تمہیں تمہارے عمل سے نہیں پوچھے گا، یعنی نیت اور کوشش اہم ہے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو گناہ کا وزن نہیں لگے گا، لیکن عمل میں گناہ نہ ہونے دیں۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی پریشانی میں سود لینے سے پہلے کیا کرے؟ جواب: سود لینا سخت حرام ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ اگر پریشانی ہو تو قریبی رشتہ دار یا خیر خواہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آسانی دے۔ سوال: اگر نماز میں دل نہیں لگتا یا بار بار غور و فکر آتا رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: یہ وسوسے شیطان کی چال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز میں وسوسہ محسوس کرے تو وہ شیطان کی سرکشی ہے، تو وہ اپنے کانوں پر تھوکے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ دل کو سکون دینے کے لیے نماز کے الفاظ اور معنی سمجھے اور دل سے پڑھے۔ سوال: بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو صلح کیسے کی جائے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جھگڑے کے بعد جلدی صلح کی کوشش کرے، معافی مانگے اور اللہ سے دعا کرے کہ دل نرم کرے۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے میں جدوجہد کرے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ قرآن سیکھنے میں والدین کی محنت اور استقامت بہت ثواب کا باعث ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے دعا کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرو، کیونکہ دعا اور کوشش دونوں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ دعا کریں اور ساتھ ساتھ عملی قدم بھی اٹھائیں۔ سوال: کیا کسی بیمار کو نماز پڑھنے میں مدد دینی چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بیمار کو نماز میں مدد دینا بہت بڑی خدمت ہے اور اجر کا باعث بنتی ہے۔ سوال: کیا روزہ رکھنا مشکل ہو تو کیا کچھ خاص کرنا چاہیے؟ جواب:
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ حفاظت کا ڈھال ہے۔ مشکل میں نیکی اور دعا سے مدد مانگیں، اور اگر واقعی صحت خراب ہو تو قصر روزہ رکھیں یا قضا کریں۔ سوال: اگر کسی نے غلطی سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے معافی مانگے اسے معاف کر دو۔ معافی مانگے اور معاف کریں، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سوال: کیا بچوں کو حلال اور حرام کا فرق بتانا ضروری ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچے کو اچھا اخلاق سکھائے، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ حلال اور حرام کی تعلیم دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ سوال: کیا اللہ سے دعا کرتے وقت صبر کرنا ضروری ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کا جواب صبر کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ کی رحمت وقت کی محتاج ہے، صبر سے دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا سنت نماز میں جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دینا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ترک یا اس کا اہم حصہ چھوڑنا گناہ ہے۔ نماز کو پوری توجہ سے ادا کریں۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر روز قرآن کا تھوڑا حصہ ضرور پڑھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا غسل جمعہ فرض ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل جمعہ کیا اور بہتر کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، پھر جلدی مسجد گیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غسل جمعہ مستحب ہے لیکن فرض نہیں۔ سوال: کیا کسی کی عزت کا خیال کرنا بھی عبادت ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عزت اور اخلاق کی حفاظت دین کا حصہ ہے۔ سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کو اولاد نہ ہونا عموماً بانجھ پن کی علامت ہے، جو ہارمونی مسائل، رحم یا بیضہ دانی کی بیماری یا شوہر کی تولیدی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: جسم میں کپکپی یا جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جسم میں کپکپی یا جھٹکا لگنا عموماً اعصابی کمزوری، وٹامن بی یا کیلشیم کی کمی، ٹھنڈ لگنے یا بعض اوقات ذہنی دباؤ اور خوف کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال: اچانک دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہونا عام طور پر ٹینشن، خون کی کمی یا زیادہ کیفین لینے یا دل کی بیماری کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: جس شخص پر جادو ہو اس میں یہ 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جواب: نمبر 1، اچانک بے وجہ بیماری یا کمزوری۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ یا ڈپریشن جو بغیر کسی واضح وجہ کے ہو۔ نمبر 3، نیند میں ڈراؤنے خواب آنا۔ نمبر 4، کسی کام میں بار بار رکاوٹ آنا۔ نمبر 5، عبادت یا نیکی کے کاموں میں دل نہ لگنا۔ سوال: صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کون سی خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: صبر کرنے والی عورت کے چہرے پر عموماً ایک سکون اور نرمی نمایاں رہتی ہے، آنکھوں میں تحمل اور بات چیت میں نرمی، اور اکثر لوگ اس کے پاس بیٹھ کر راحت محسوس کرتے ہیں۔ سوال: میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو علیحدہ ہونے کا حکم ہے؟ جواب: اسلام میں محض عمر کی بنیاد پر میاں بیوی کو علیحدہ کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا۔ سوال: سوتے ہوئے اچانک گرنے کا احساس ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: سوتے وقت اچانک گرنے کا احساس عموماً دماغ اور اعصاب کی ایک عام کیفیت ہے جسے ہیپننگ جیرک کہا جاتا ہے، اور یہ تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ خطرناک نہیں ہوتا۔ سوال: نماز میں لمبا قیام کرنے والا کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب: موت کی تکلیف سے۔ سوال: کون سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب: سورت اخلاص۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنے سال رہے؟ جواب: 30 سال۔ سوال: کون سی عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد کو۔
سوال: کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی آواز۔ سوال: کون سی نیکی ایسی ہے جس کا ثواب سکھانے والے کو بھی ملتا ہے؟ جواب: ہر وہ نیکی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر وضو کے نکاح ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، ہو جائے گا۔ سوال: کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ جواب: جی ہاں، آئے گی۔ سوال: ناپسندیدہ بیماری کون سی ہے؟ جواب: کھانسی، زکام اور خارش۔ سوال: کون سا جانور صرف شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب: گدھا۔ سوال: قرآن میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال: کیا آن لائن کام میں کمائی کرنا حلال ہے، خاص طور پر جہاں کبھی کام تو کبھی آرام ہوتا ہو؟ جواب: جی ہاں، اگر آپ کی کمائی جائز اور حلال طریقے سے ہو، جیسے آپ کی مہارت یا محنت سے، تو یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اپنی محنت سے کمائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محنت سے کمائی سب سے بہتر ہے، البتہ دھوکہ، جھوٹ یا ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال حرام ہے۔ سوال: کیا فطری رجحانات یا خیالات جنہیں بند کرنا مشکل ہو، گناہ سمجھے جائیں گے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالت سے زیادہ تمہیں تمہارے عمل سے نہیں پوچھے گا، یعنی نیت اور کوشش اہم ہے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو گناہ کا وزن نہیں لگے گا، لیکن عمل میں گناہ نہ ہونے دیں۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی پریشانی میں سود لینے سے پہلے کیا کرے؟ جواب: سود لینا سخت حرام ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ اگر پریشانی ہو تو قریبی رشتہ دار یا خیر خواہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آسانی دے۔ سوال: اگر نماز میں دل نہیں لگتا یا بار بار غور و فکر آتا رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: یہ وسوسے شیطان کی چال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز میں وسوسہ محسوس کرے تو وہ شیطان کی سرکشی ہے، تو وہ اپنے کانوں پر تھوکے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ دل کو سکون دینے کے لیے نماز کے الفاظ اور معنی سمجھے اور دل سے پڑھے۔ سوال: بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو صلح کیسے کی جائے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جھگڑے کے بعد جلدی صلح کی کوشش کرے، معافی مانگے اور اللہ سے دعا کرے کہ دل نرم کرے۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے میں جدوجہد کرے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ قرآن سیکھنے میں والدین کی محنت اور استقامت بہت ثواب کا باعث ہے۔ سوال: کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیاوی مسائل کے حل کے لیے دعا کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کرو، کیونکہ دعا اور کوشش دونوں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ دعا کریں اور ساتھ ساتھ عملی قدم بھی اٹھائیں۔ سوال: کیا کسی بیمار کو نماز پڑھنے میں مدد دینی چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ بیمار کو نماز میں مدد دینا بہت بڑی خدمت ہے اور اجر کا باعث بنتی ہے۔ سوال: کیا روزہ رکھنا مشکل ہو تو کیا کچھ خاص کرنا چاہیے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ حفاظت کا ڈھال ہے۔ مشکل میں نیکی اور دعا سے مدد مانگیں، اور اگر واقعی صحت خراب ہو تو قصر روزہ رکھیں یا قضا کریں۔ سوال: اگر کسی نے غلطی سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے معافی مانگے اسے معاف کر دو۔ معافی مانگے اور معاف کریں، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔
سوال: کیا بچوں کو حلال اور حرام کا فرق بتانا ضروری ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچے کو اچھا اخلاق سکھائے، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ حلال اور حرام کی تعلیم دینا والدین کی ذمہ داری ہے۔ سوال: کیا اللہ سے دعا کرتے وقت صبر کرنا ضروری ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کا جواب صبر کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ کی رحمت وقت کی محتاج ہے، صبر سے دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا سنت نماز میں جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دینا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کا ترک یا اس کا اہم حصہ چھوڑنا گناہ ہے۔ نماز کو پوری توجہ سے ادا کریں۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر روز قرآن کا تھوڑا حصہ ضرور پڑھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ روزانہ قرآن پڑھنے کی عادت روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا غسل جمعہ فرض ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل جمعہ کیا اور بہتر کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، پھر جلدی مسجد گیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غسل جمعہ مستحب ہے لیکن فرض نہیں۔ سوال: کیا کسی کی عزت کا خیال کرنا بھی عبادت ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ عزت اور اخلاق کی حفاظت دین کا حصہ ہے۔ سوال: عورت کو اولاد نہ ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کو اولاد نہ ہونا عموماً بانجھ پن کی علامت ہے، جو ہارمونی مسائل، رحم یا بیضہ دانی کی بیماری یا شوہر کی تولیدی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سوال: جسم میں کپکپی یا جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جسم میں کپکپی یا جھٹکا لگنا عموماً اعصابی کمزوری، وٹامن بی یا کیلشیم کی کمی، ٹھنڈ لگنے یا بعض اوقات ذہنی دباؤ اور خوف کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال: اچانک دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہونا عام طور پر ٹینشن، خون کی کمی یا زیادہ کیفین لینے یا دل کی بیماری کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: جس شخص پر جادو ہو اس میں یہ 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جواب: نمبر 1، اچانک بے وجہ بیماری یا کمزوری۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ یا ڈپریشن جو بغیر کسی واضح وجہ کے ہو۔ نمبر 3، نیند میں ڈراؤنے خواب آنا۔ نمبر 4، کسی کام میں بار بار رکاوٹ آنا۔ نمبر 5، عبادت یا نیکی کے کاموں میں دل نہ لگنا۔ سوال: صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کون سی خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: صبر کرنے والی عورت کے چہرے پر عموماً ایک سکون اور نرمی نمایاں رہتی ہے، آنکھوں میں تحمل اور بات چیت میں نرمی، اور اکثر لوگ اس کے پاس بیٹھ کر راحت محسوس کرتے ہیں۔ سوال: میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو علیحدہ ہونے کا حکم ہے؟ جواب: اسلام میں محض عمر کی بنیاد پر میاں بیوی کو علیحدہ کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا۔ سوال: سوتے ہوئے اچانک گرنے کا احساس ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: سوتے وقت اچانک گرنے کا احساس عموماً دماغ اور اعصاب کی ایک عام کیفیت ہے جسے ہیپننگ جیرک کہا جاتا ہے، اور یہ تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ خطرناک نہیں ہوتا۔